ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے بڑی گرمی پڑتی ہے جہاز میں، بڑی تپتا ہوا صحرا ہے، بڑی دھوپ ہے، لیکن یاد رکھو تم سے پہلے نبیوں کی امتوں پہ بھی روزے فرض تھے۔ یہ بتا کے تھوڑا نفسیاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سمجھے تسلی دی کہ یہ اتنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے کہ تم یہ روزے نہیں رکھ سکو گے۔ روزہ اس لیے فرض کیا ہے کہ تم وہ تقوی اپنے اندر پیدا کر سکو، تاکہ تقوی کے نتیجے میں وہ صفات تمہارے اندر آئیں جن صفات سے متصف ہو کر تم اللہ کی شریعت پہ عمل کر سکتے ہو اور اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو سکتے ہو۔ تقوی کے حصول کے لیے رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رمضان کے روزوں کے نتیجے میں تقوی پیدا نہ ہو رہا ہو تو رمضان کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزوں سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس کے بعد کہا یہ گنتی کے چند دن ہیں، اگر کوئی سفر میں ہو یا بیمار ہو اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو شروع میں تو یہ اجازت تھی تو مسکین کو کھانا کھلا دے اور بعد میں روزے کی قضا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعد میں پھر اللہ نے کہا وہ باقی دنوں میں روزے کی قضا کرے گا۔ پھر درمیان میں اللہ نے ایک حکم دیا، وہ یہ تھا یہ وہ مہینہ ہے کہ انزل فیہ القرآن، اس میں اللہ نے اپنی اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے من جانب اللہ ہونے کے کوئی شک نہیں، اور یہ اہل تقوی کو ہدایت دیتی ہے کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق جینا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ یہ دین اس لیے لے کر آیا ہے کہ انسانوں کے لیے اور اس دین پر ایمان لانے والوں کے لیے آسانیاں ہو، مشکلات نہ ہوں، اور اللہ چاہتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کہ تم ان روزوں کی گنتی کو پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ تاکہ تم اللہ کی کبریائی کو بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اس کو معمولی چیز نہ سمجھو، اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس بات پر اللہ کی کبریائی کو بیان کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں قرآن کی نعمت دی ہے، تمہیں رحمت کا، مغفرت کا، جہنم سے آزادی کا، طہارت اور تزکیے کا، تقوی کا مہینہ عطا فرمایا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد وہ کمال کی آیت آئی ہے کہ جس پہ اللہ کی جو رحمت ہے اس کی شانیں اپنے عروج پر، اپنے باندھے عروج پر قرآن میں ہمیں نظر آتی ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب تجھ سے میرے بندے محبت کا انداز دیکھیں، اے نبی جب تجھ سے میرے بندے میری بابت پوچھے تو ان کو کہو میں تمہارے قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، انہیں کہو وہ جب مجھے پکارتے ہیں میں اسی وقت ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، انہیں چاہیے میری باتیں مانیں، میں اتنا محبت کرتا ہوں، میں اتنا پیار کرتا ہوں، میں اتنا قریب ہوں، تو انہیں چاہیے میری بات مانیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت کے راستے پہ چل سکیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔